الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں، جو اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے ناموں اور صفات میں. اس کے جیسی کوئی ذات نہیں. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا مکمل دین پہنچایا، جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں باخبر کیا، جہنم میں پہنچانے والے گناہوں سے آگاہ کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 11 محرم 1448 ہجری مطابق 26 جون 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ یہاں پر ہوا ہے وہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی، ہیپی میرڈ لائف. اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے، میاں بیوی، مرد اور عورت کے جوڑے جو نکاح کے بعد ہوتے ہیں. ایک مضبوط ازدواجی رشتہ ہوتا ہے، ایک ایسا جوڑا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. اور پھر اگر اس میں محبت اور ایمان کی پختگی ہوگی تو پھر یہ کامیاب اور کامران جوڑا ہوگا. اسلام نے میاں بیوی کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ اپنی تعلیمات میں بیان فرما دیا. نکاح سے پہلے نکاح کرنے والے لڑکوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں. نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہے
اس کے کیا حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق کو جاننا شادی سے پہلے ضروری ہے تاکہ ان حقوق کو کما حقہ ادا کیا جائے۔ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اگر دینی اور اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ کیا جائے، دینی اور اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ بڑا مضبوط قوی رشتہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو مضبوط عہد بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخذنا منکم میثاقا غلیظا، تمہاری بیویوں نے تم سے مضبوط عہد لیا ہے۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ، ایک مضبوط عہد ہوتا ہے، اور یہ جوڑے، یہ ازدواجی زندگی اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت سے انسان کو لائف میں سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنیے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے جن سے تم سکون، انڈرلائن، سکون حاصل کرتے ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اس کو بھی انڈرلائن، سکون، محبت، رحمت، تین لفظ ہیں آیت میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بیان کی، جس نشانی پر غور کریں گے تو اللہ کی وحدانیت کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ نشانیاں اللہ کی بہت، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جوڑے بنائے اللہ نے، ہر ایک کا جوڑا ہے، میں میری بیوی جوڑا، آپ کی بیوی جوڑا، یہ جو بچے ابھی شادی نہیں کیے ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، جو نوجوان سن رہے ہیں نا جو شادی نہیں ہوئی ہے ان کا بھی جوڑا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جوڑے سب کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہیں نہیں معلوم، وہ تو غیب اللہ کو معلوم ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے، مطلب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے کیا تلاش کیا جائے جوڑے میں؟ جیسے لڑکے کو لڑکی چاہیے، بیوی، لڑکی میں کیا چیزیں دیکھنی ہے شریعت نے بتا دیا، معلوم ہے نا، پیسہ، خوبصورتی، حسب نسب، خاندان، پراپرٹی، پیچھے بہنیں کتنی ہیں، ماں باپ، خاندان، یہ تمام چیزیں یہ اصل نہیں ہے، یہ نہیں دیکھی جاتی، اصل چیز دین ہے۔ لڑکی میں دینداری دیکھی جائے، خوبصورت ہو دیندار نہ ہو تو پھر زبان سے ایسی تکلیف دے گی کہ آپ کا جینا حرام ہو جائے۔ الٹا، خوبصورت بہت ہے، ہینڈسم ہے، بہترین پراپرٹی ہے، بڑے خاندان کا لڑکا ہے، گڈ لک ہے، ہینڈسم ہے، کیا کیا لفظ استعمال، گڈ لک، ہینڈسم، اور اچھی پراپرٹی والا، اچھے حسب نسب والا، بہت کمانے والا، پیکیج بھی بہت اچھا ہے، یا بزنس مین ہے، یہ تمام دینداری نہیں ہے تو وہ اتنی تکلیف دے گا، اس سے ظلم کرے گا بیوی پر کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے گی، ہر دن مرے گی اپنی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، اصل چیز ہے دینداری، اللہ سے اس کا تعلق، اللہ کا ڈر اس کے دل میں۔ جب مختصر بتا رہا ہوں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، لڑکے کے دل میں، شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، صحیح؟ بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو شوہر کے حقوق ادا کریں گے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، زندگی ہیپی ہو جائے گی، لائف میرڈ زندگی کامیاب زندگی ہوگی، سعادت مند زندگی ہوگی۔ اور یہ جو تین الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تین چیزیں آپ کو لائف میں ملیں گی، سکون، محبت، رحمت۔ دیکھیے غور کیجیے، سکون، ایک دوسرے سے سکون کب ملے گا؟ جب دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، دونوں کے ایک دوسرے کا حقوق، ایک دوسرے کے حق کو جان کر اللہ سے ڈرتے ہوئے ان حقوق کو ادا کریں گے تو سکون ملے گا۔ اور ہر انسان کو دو قسم کا سکون ضروری ہے، کیا؟ مینٹلی سکون، فزیکلی سکون۔ انگلش جلدی سمجھتے ہیں نا، مینٹلی سکون، فزیکلی سکون۔ فزیکلی سکون کھانے سے، نیند سے آ جاتا ہے، اپنی ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے سے آ جاتا ہے، ضروریات ہے۔ مینٹلی سکون کب آئے گا؟ وہ بھی ضروری ہے،
فزیکلی سکون مل رہا ہے، نیند پوری ہو رہی ہے، پیسے بھی ہیں، کھانا بھی دے رہی ہے، لیکن مینٹلی سکون نہیں دے رہی ہے، پوری لائف ڈسٹرب اس کی۔ الٹا شوہر اپنی بیوی کو جو ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، فزیکلی سکون دے رہا ہے، ذہنی سکون نہیں دے رہا ہے، تانے دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے، اپنے رویے میں وہ صحیح نہیں ہے، تو بیوی کا سکون ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سکون دونوں چاہیے، فزیکلی مینٹلی۔ عام طور پر فزیکلی سکون کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے، ذہنی مینٹلی سکون نہیں دیکھا جاتا۔ مودت، اللہ نے محبت رکھی ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، اس تعلق میں محبت ہو، بیوی شوہر سے محبت کرے، اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کرے، مطلب مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے۔ جب یہ محبت پکی سچی اچھی ہوگی تو پھر زندگی میں ان کی کامیابی ہوگی۔ رحمت، ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ رحمت کا کیا مطلب؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، شوہر بیوی پر رحم کرے، بیوی شوہر پر۔ دیکھیں اللہ نے وجعل بینکم، تم دونوں میں ہم نے رحمت رکھی ہے، شوہر بیوی پر رحم کرے، بیوی شوہر پر رحم کرے۔ اگر ایک طرف سے رحمت ہے دوسری طرف سے ظلم ہے، سکون ملے گا، سعادت مند ہوگی، ہیپی میرڈ لائف کہیں گے اس کو۔ دونوں طرف ہے، شوہر بیوی پر رحم کرے۔ بیوی، دنیا میں کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو، لائیے بتائیے آپ، دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو پکی ہو سب سے بہت تک، جس میں کوئی خامی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامیاں رہتی ہیں بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیثوں میں؟ کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے کسی اس کی عادت کو دیکھ کر۔ ایک عادت اس کی بری ہے تو دوسری اچھی عادتیں ہوں گی جو اس کو خوش کریں۔ ایک کو وہ کیا بولتے ہیں، وہ تنکے کو پہاڑ بنانا، اسی پر تانا، تمہارے پاس یہ، تم ایسی ہے، تم ایسی ہو، تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے، آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شوہر ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو؟ خوبیاں خامیاں دونوں ہوتی ہیں انسانوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر شوہر میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی سہیلیوں میں، اپنے خاندان میں بدنام کر دینا اپنے شوہر کو، اس سے سکون ملے گا، اس سے میرڈ لائف اچھی گزرے گی، یا پھر وہی ڈیورس طلاق کے راستے پہ چلنے۔ سمجھنا چاہیے، نظر انداز کرو۔ خطیب صاحب، تغافل کرنا ضروری ہے سعادت مند زندگی کے لیے، بعض چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، بعض خامیوں کو۔ شوہر اپنی بیوی کے بعض خامیوں کو نظر انداز کرے، بیوی اپنے شوہر کے بعض خامیوں کو نظر انداز کرے، خوبیوں کی طرف توجہ۔ خوبیاں نہیں ہیں پھر وہ کہاں ہیں؟ ہمیشہ شکایتیں، برائیاں، غلط ہے۔ شوہر بیوی کی شکایتیں، بیوی شوہر کی شکایتیں، اس سے ڈرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی پر رحم کرے، کیوں؟ وہ اس کی خدمت کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، خدمت پکاتی ہے، کھلاتی ہے، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے محلے کو، اپنے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ رحم کے مستحق ہے، رحم کرو اپنی بیوی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آج خطبے میں آخر میں بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کون سا انسان ہے؟ نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ صرف قول نہیں تھا، مجرد حدیث نہیں تھی، پریکٹیکل دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ گھر والوں کا ساتھ دیتے ہیں گھر کے کاموں میں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے میرا، گھر کے کاموں میں، گھریلو کاموں میں، کچن کے کاموں میں، نماز کا وقت ہو جاتا چلے جاتے تشریف۔ بٹ ہسبینڈ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شوہر کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ میں کچن میں آفس سے آیا، میں کچن میں تھک کے آیا، 8 گھنٹے میں ٹماٹے کاٹوں، میں تمہارا ساتھ دوں، اور جاؤ پکاؤ لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصروف زندگی، دعوت میں مصروف، کئی ان کے پیارے نبی کی پوری زندگی مصروف تھی۔ بیویوں پر ظلم کرنے سے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارے ہیں۔ اللہ کا قرآن میں اللہ کا وعاشروہن بالمعروف، اچھی زندگی گزارو اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، محبت بھری زندگی گزارو۔ اور یہ محبت، یہ سکون، یہ رحمت صرف جملوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے، اچھی گفتگو بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور اچھے کردار آپ کے گھر میں، قول اور فعل دونوں ہوتے ہیں نا۔ ایک تو زبان سے آپ کیا کہہ رہے ہو گھر میں، بیوی کو کیا بول رہے ہو زبان سے، آپ کی بیوی فون کرتی ہے، آپ فون اٹھا دے ہو، آپ کی بیوی کو کیا بولتے ہو، زبان سے تکلیف دیتے ہیں، اس کا بھی جواب، اس سے سکون نہیں ملے گا، نہ گھر میں سکون ملے گا، نہ آپ کو آخرت میں سکون ملے گا، کیونکہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔
اپنے فعل سے، اپنے کرتوت سے دیکھیں آپ اپنی بیوی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں کہیں. ایک دوسری طرف ادھر بیوی اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اپنے افعال سے تکلیف نہ دے، بلکہ شوہر کا احترام کرے، اچھی گفتگو کرے، شوہر سے عزت کرے، اچھے اخلاق، نرمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور خوشیاں زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا. تاریخ میں اس کی زبردست اگر مثال آپ کو چاہیے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین خدیجہ، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. کیا واقعہ ہے، دیکھیے واقعہ. اللہ جزائے خیر دے. میں نے خلیل صاحب کو اندر بولا ہے بہترین خطبہ، انشاءاللہ انڈیا میں یہ خطبہ دیں گے، بولا میں انشاءاللہ جہاں بھی کبھی جمعے کا موقع ملے گا خطبے میں، کیونکہ یہ مثال دیکھیے پیارے نبی. تاریخ اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اچھی کسی کی زندگی نہیں گزری پوری دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن عشرت اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویوں کو ان کے ساتھ رویہ دیکھیے. ایک واقعہ پیش کیا گیا جو بخاری شریف، پہلی وحی کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے پہلی وحی آ رہی، پہلا حکم اللہ کا دیا جا رہا ہے. غار کا واقعہ جو مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا واقعہ، غار حرا کا واقعہ. نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وحی آئی، ڈر گئے آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. وہ جبرائیل السلام تھے، آپ کو نہیں معلوم. آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے آگے، آپ کو نہیں معلوم. آپ سے دعوت اللہ کا بڑا عظیم کام آگے لیا جا رہا ہے، بہت بڑے مسئلے ہوں گے آگے، آپ کو کچھ بھی نہیں. پہلی وحی، پہلا واقعہ غار کا، بشر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر کر گھر پر تشریف لائے. آپ کا جسم کانپ رہا تھا، جیسے کہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اب بیوی کا رویہ اور کردار دیکھیے، سبحان اللہ. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ نہیں کی. کہاں تھے، کیوں دیر کر دیے، کیا ہوا، جسم کیوں کانپ رہا ہے، فلاں فلاں، کچھ نہیں. نو سوالات، نو ڈانٹ ڈپٹ، نو لوم توم، ملامت کرنا، کچھ نہیں، بلکہ ایسے جملے کہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر، اپنے شوہر محترم کی حالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر ایسے جملے کہے، ان کا دل مطمئن ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گیا اپنی بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے ان پیارے الفاظ کو دیکھ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر آئے، غور کیجیے حدیث کے الفاظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، وہی کا واقعہ آیا. فرشتہ ہے وہ نہیں معلوم، غار میں ایک انسان آ کر دبوچ رہا ہے ایسے اور کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، اقرا اقرا اقرا. سمجھ رہے ہیں نا واقعے کو، سمجھ سکتے ہیں آپ کون ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر تشریف لائے تو گھبراہٹ کو، اس ڈر کو، اس خوف کو کیسے دور کیا، کیا اطمینان بخش جملے کہے. بخاری شریف کا کلا، میں ترجمہ کرتا ہوں عربی بول کر دیکھیے. بخاری کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم. کیا مطلب ہرگز نہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل خوار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا آپ کو، قسم اللہ کی کہتی ہوں میں. بیوی کے الفاظ دیکھیے شوہر کے لیے، جو شوہر گھبرائے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو گمراہ، ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ بتاتی ہیں خوبیاں شوہر. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ اے میرے نبی، اے میرے محترم شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ بے کسوں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں غریبوں کی، اور مہمان نواز ہیں آپ، اور حق کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ، ان کا تعاون کرتے ہیں آپ. ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ جملے تھے جس سے سکون ملا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج کی بیوی اپنے شوہر سے ایسے جملے بولتی ہے؟ ایسے مطلب سکون والے جملے، اطمینان والے جملے. یہ عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے بیویوں کے لیے. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کو اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ذرا دیکھو اپنے بھتیجے کے معاملے کو، سنو یہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کچھ بتاؤ ان کو. پریکٹیکل دیکھ، قول اور فعل ہے نا دونوں، کہنا اور لے کر جانا اپنے چچا داد بھائی کے پاس. یہ قول اور فعل بیوی کی طرف سے، یہ اس میں عبرت ہے ہمارے لیے کہ ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الخدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کا ذکر خیر، ان کی سہیلیوں کی عزت کرنا، تکریم، گفٹس بھیجنا ان کی سہیلیوں کے پاس، اور ہمیشہ کہنا
خدیجہ نے ایسے کیا، خدیجہ نے ایسے کیا، خدیجہ نے ایسے کیا، خدیجہ ایسے کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے اتنا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بہت سنا میں۔ کیوں؟ یہ اس اخلاق کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، دیکھیں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، خدیجہ نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ آپ نبی ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سچے ہو۔ جب لوگوں نے اپنے مال سے مجھے محروم کر دیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے بھی مال سے بھی مدد کی، معلوم ہے آج الٹا ہے نا، مال دو مال دو، ادھر سے کچھ بھی نہیں۔ بہرحال سمجھنے والی چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرنے کے معاملہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ذکیے ہم گھر میں جو ہے گھر میں میرا تعاون کرتے تھے، گھر کے کاموں میں، جب نماز کا وقت ہوتا نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اسی سے محبتیں قائم رہتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے سے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنے سے، اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے سے، اور ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے سے گھر جو ہے محفوظ ہوتا ہے ہر بلا سے، ہر شر سے، اور گھر میں جو ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس طرف ہم خاص توجہ دیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا اسلامی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات، خطیب صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ میاں بیوی کی زندگی کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں کسی مسئلے میں اختلاف نہ ہو۔ اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا حل کیا ہو، علاج کیا ہے اختلاف کا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اختلاف ہوتے ہی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ مختصر بات، کیونکہ پہلے تو فون نہیں تھا نا۔ اختلاف ہوا میاں بیوی میں جمعرات کی رات، ٹھیک ہے، شوہر تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اختلاف ہوا کسی مسئلے پہ، واٹس اپ سیدھا اماں کو، پہلے بہنوں کو، وہ چاہے کینیڈا میں ہو، یو ایس میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، انہوں یہ بولے آج میری ان کی بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ وہ تھی بہت بڑی، وہ کرتے وہ عورتوں کا کام ہے، عورتوں کو معلوم ہے، سن رہے ہوتے معلوم ہے پورے وقت۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جا کے خالی کھانسی ہو رہی نہیں بولتے کھانس لے رہا، سو رہا نہیں، مکس 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 کیا مکسنگ کا عادت پڑے۔ وہ آٹے میں نمک ومک تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی پتہ نہیں کیا ہے، وہ اللہ ہی ہدایت دے، ہم کچھ نہیں کریں، ہم دعائیں دے سکتے، ہم کیا کریں، ہم دعائیں دیں گے، اللہ ہماری اصلاح کرے، اللہ ان کی اصلاح کرے، اللہ ہم کو بھی ٹھیک کرے، اللہ ان کو۔ تو کیا ہوتا ہے، سیدھا میسج جاتا، وہ بھی چیک کرتی ہو، اس کو معلوم ہے اب میں جو بولوں گی کون سنیں گے میری بات، کون سٹینڈ لیں گے میرے شوہر کے اگینسٹ۔ رات میں اختلاف ہوا، سیدھا یہاں سے واٹس ایپ پہ میسج چلے گیا اس بہن کو جو بہن نمبر 1 شر پھیلانے والی، اس کو ایسے ایسے راستے دکھائے گی جس سے اس کی پوری زندگی ازدواجی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس کو معلوم ہے یہ میری بہن یہ کام کر سکتی ہے، وہاں پہلے میسج چلے آتا، اس کے بعد وہاں جو ہے بہت بڑی بریانی پکتی، اس کے بعد بڑی بریانی پکتی وہاں، اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا، میں بتاتی ہوں کل بات کرتی ہوں تمہارے سے۔ کل لمبی ایک کال ہوتی، جب ان آفس میں چلے جاتے، یہاں کال، وہ شوہر رات میں اختلاف کیا بھول گیا، اب وہ بہت بڑا ایشو بنتا، وہ وہاں سے وہاں بہنوں اب اس کے بعد ان کو پریپیئر کیا جاتا، تیار کیا جاتا کیسے جو ہے اپنے شوہر سے انتقام لینا ہے آپ کو، جو رات میں اختلاف ہوا تھا۔ کیا یہ علاج ہے بتائیے مجھے آپ؟ وہ بیچارہ بھول گیا، شام کو آتے آتے آئس کریم لے کے آتا، البیک لے کے آتا، وہ رات میں اپن لڑ لیے تھے، لے لو کھا لو خلاص کرو ختم چھوڑو، میں بھی غصے میں تھا، آپ بھی غصے میں تھے، رفع دفع کرو معاملے کو۔ اس نے سوچا نہیں ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کل رات میسج کہاں چلے گئے، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ نے کیا کام کر دیا کل، اور تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے خلاف کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے اختلافات کی وجہ سے طلاق اور خلا ہوتا ہے۔ کیا اس اختلاف کو حل نہیں کر سکتا؟ بھائی بیماری کا حل ہوتا ہے، بیماری کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پیر میں مجھے پھنسی ہو جائے تو میں پیر کاٹ دوں، میرے گلے میں کھانسی ہو رہے میں گلا کاٹ دوں، سمجھنے والی، میرا جسم جو ہے بخار سے تو پورے جسم کو تباہ کر دوں میں۔ ہر مسئلے کا علاج ہوتا ہے، اختلافات ہوں تو شرعی علاج دیکھا جائے کہ کیا کیسے کریں گے اختلاف ہم۔ انتقام، بعض دفعہ غصے میں کوئی الفاظ بول دیے جاتے ہیں، شوہر غصہ ہو گیا یا بیوی غصہ ہو گئی، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، غصے میں بولے معافی، جس نے غلط کہا ہے وہ معافی مانگ لے، سامنے والا معاف کر دے۔ بیڈ کا مسئلہ، بیڈ روم کا اختلاف بیڈ روم میں ختم ہو، باہر کے کمروں میں آ کر اس گھر سے اڑ کر
فلوٹ کے ذریعے دنیا کے دور دور گھروں تک چلا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیڈ روم کا مسئلہ بیڈ روم میں ختم کرو، گھر کا اختلاف گھر میں ختم کرو، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جہاں چھوٹا سا اختلاف بہت بڑے شر کا، لڑائی جھگڑے کا سبب بن گیا۔ تھوڑا غصہ آ گیا تھا، شوہر کو کچھ بول دیا، بیوی کو غصہ آ گیا تھا، بیوی نے کچھ کہہ دیا شوہر کو، اب وہ لفظ کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا دور تک، اور پھر اس کی وجہ سے پورا گھر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور دوسری ضروری بات، گھر کے راز گھر میں ہونے چاہیے۔ شوہر کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، بیوی کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا گھر میں، ایک راز ہے گھر کا، وہ گھر میں ہونا چاہیے۔ شوہر بولتا پھر رہا ہے ہر جگہ اور بیوی بولتی پھر رہی ہے ہر جگہ، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی، اس کی وجہ سے بھی حیا ازدواجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گھر بگڑ گئے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گھر میں ایک شوہر کی ایک راز کی چیز تھی، انہوں نے باہر پھینک دی، مطلب باہر بتا دی، تو وہ باہر بتانے کی وجہ سے بہت بڑا شر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ برا انسان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنی بیوی سے ملتا ہے، بیوی اس سے ملتی ہے، اور دونوں کا راز وہ فاش کرتا ہے، اپنی بیوی کے راز کو، عیب کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا کوئی نہ، لہٰذا ہم اپنے گھروں کے رازوں کو محفوظ رکھیں، اپنے اختلافات کو مجلسوں کی زینت نہ بنائیں، مجلسوں کا موضوع بحث نہ بنائیں، یا امی ابا بہنوں تک ان اختلافات کو، ان چیزوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کو نہ پہنچائیں۔ کوشش کریں اب محبت، عزت، احترام باقی رہے۔ ایک غلطی شوہر نے کی یا ایک بیوی نے غلطی کی، تو اس ایک غلطی کی وجہ سے، غصے کی کوئی بات کی وجہ سے، وہ جو سال بھر یا زندگی بھر سالوں سے جو ایک دوسرے پر رحم کیا گیا یا حقوق ادا کیے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک غلطی اس سے ہو گئی، تو بہت ساری خوبیاں تھیں نا، اس نے کتنا اچھا کیا آپ کے ساتھ، کھلایا پلایا، فلاں 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 فلاں، ہنسایا، خوش رکھا، وہ سب ختم، بھول گئی وہ ساری بیوی، یا شوہر بھول گیا بیوی کی وہ ساری خدمات، صرف ایک غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے اس نے اس کو بڑا کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ غلط ہے۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خوشیوں کو گھر میں باقی رکھیں، غم اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور محبت کو باقی رکھیں۔ مسکرا کر اپنی بیوی سے ملے، بیوی مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، گفٹ دیں۔ باہر بہت گفٹ دیتے لوگ، بیوی کو کوئی گفٹ نہیں دیتا، بیوی شوہر کو نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں قائم رہتی ہیں۔ یہ چند باتیں آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہیں، جس کا لب لباب خلاصہ یہی ہے، ایک دوسرے کا حق پہچان کر ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، اللہ کا حق جو عبادت ہے، توحید ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر، پہچان کر ادا کرنا، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا، اختلافات کو، بلکہ اس سے پہلے محبت، ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا خیال، اس کو باقی رکھنا، اور اختلافات کو بیٹھ کر دونوں شریعت کی روح سے دور کرنے کی کوشش کرنا، نہ یہ کہ اس کو نشر کرنا، پھیلا دینا۔ ہوتا کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں، دونوں میں اختلاف ہوا، کس ٹون میں شوہر نے بولا، کس ٹون میں بیوی نے بولا، اور یہ بات نکلی کیوں، بات تھی کیا، بات کیا اسی سے شروع ہوئی کہ اختلاف ہو، بات کسی اور موضوع سے شروع ہوئی، پانی سے شروع ہوئی، چائے پہ ختم ہوئی، تو پانی سے شروع ہوئی تھی نا بات، چائے پہ جا کے اختلاف ہوا۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب پانی سے نکل کے چائے، بھی ٹھیک ہے بھئی، مسئلے کو حل کرو، چائے پہ جو اختلاف ہو رہا ہے پیچھے آؤ، پانی تو ٹھیک تھا نا، پانی تو پی رہے تھے جب تک کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث و تکرار نہیں تھی۔ اب یہ سب کس شے میں، اب یہ میسج جو جائے گا باہر بیوی کے فون سے یا شوہر کے فون سے، اماں کو، ابا کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، تو وہاں یہ سب نہیں معلوم کہ پہلے پانی بھی پیے لوگ بیٹھ کے، بھائی وہ لوگ ان کو ایک ہی معلوم، چائے پہ جھگڑا ہو گیا وہ، اور جس ٹون میں شوہر نے غصے کا اظہار کیا وہی ٹون آپ بتا رہی ہیں وہاں پر، ایسے بولے نہیں، ایسے بولے، ایسے نہیں بولا، ایسے بولا، تو آپ کا سون تو بڑھ گیا نا، ویلیوم آپ نے بڑھا دی، اور جس نیت سے اس نے کہا تھا وہ نیت بھی آپ کو بتاؤ پھر وہاں بھی۔ یہ سارے مسئلے سمجھنے کے، بھائی ٹون کم تھا آپ بڑھا دیے، پانی غائب ہو گیا، جو پہلے پیا پلایا شوہر، لو پیو پیو، لو میں لا کے تو ٹھنڈے، جب سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایک گلا ٹھنڈا پانی سمجھو پانی لا کے، لو بیگم پہلے پانی پیو بعد میں بات کریے، وہ یہ پانی چلا گیا، وہ ٹون کا جو ویلیوم تھا وہ ختم ہو گیا، نیت اس کی ویسی جھگڑے کی، لڑائی کی نہیں تھی،
باتوں میں بات نکل گئی، بحث ہو گئی، بات لمبی ہو گئی تھوڑی سی، تو وہ ساری چیزیں چلے گئی. دوسرے دن جو ہے وہ سوچ کے چلے گیا، ارے نہیں آج لنچ نہیں بنانا، واٹس اپ کر دیا یا واٹس اپ بلاک کر دیا، نو ختم، واٹس اپ لنچ مت بناؤ، میں باہر سے بہترین جو ہے بریانی لے کر آ رہا ہوں، ہم دونوں بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ لنچ بریک میں. یہ ساری چیزیں بھی چلی گئی. میں مثال دے رہا ہوں، وہ خالی وہی چیز رہتی ہے اور اس کو بھی بڑا چڑھا کر جو پیش کیا جاتا ہے. تو شیطان تو مرا نہیں نا ابھی، باقی ہے. وہ شیطان تو کھیلے گا، گھروں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، ازدواجی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرے گا. کیا ہم اس کو راضی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو ناراض کریں، اللہ کو راضی کریں. ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بات میری ختم، ترجمہ میرا ختم. آگے میں اور آپ ہیں، میری بھی ازدواجی زندگی، آپ کی بھی ازدواجی زندگی. آپ اپنے مسئلے حل کیجئے، میں اپنے مسئلے حل کرتا ہوں. مسئلے سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کیسے حل کریں گے آپ کو معلوم، میں کیسے حل کروں گا مجھے معلوم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شوہروں کو توفیق دے کہ وہ بیویوں کے ساتھ نرم اچھی ازدواجی زندگی گزاریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں. اللہ ہماری بیویوں کو بھی توفیق دے. یہ شوہر بڑی محنت کر کے جو کماتے ہیں، لاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ ان عورتوں کو، ان بیویوں کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کا مقام اور مرتبے کو سمجھیں، ان کی عزت کریں اور ان کے راز کو راز رکھیں. بیوی کے راز کو شوہر راز رکھے، گھر کی بات گھر کے حد تک رہے اور شریعت کی روح سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس ضرور پڑھ کے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.